یہ انسان کیا ہے؟ انسان ایک جسم، عقل اور روح کے مجموعے کا نام انسان ہے، اور ان تمام چیز میں جو روح ہے اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اب روح اگر متوازن نہ رکھے عقل اور جسم کو، بلکہ وہ خود بہکنے لگے تو اور وہ شیطانی وساوس اور برے خیالات میں ملوث ہو جائے اور اس کا میلان اس بری چیزوں کی طرف ہو، تو پھر وہ انسان کی شخصیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی معزز اور مکرم ایک خلیفہ بنا کر کے اور اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر دنیا میں بھیجا تھا، یعنی بہت بڑی شخصیت اسے بنا کر کے دنیا میں بھیجا، لیکن انسان اپنے ان نفسانی خواہشات کا غلام ہو کر کے، گویا شیطانی وساوس کا غلام بن کر کے وہ شیطان کا ترجمان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی شخصیت کو متاثر کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اس کے اندر وہ خصائص، وہ خوبیاں، وہ اوصاف حمیدہ جن کے سبب انسان بلند ہوتا ہے، مرتبے والا ہوتا ہے، جو انسان کی اپنی پہچان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت بخشی تھی جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا، تو وہ سب خصائص کو پروان چڑھانے کے لیے اور ان بری حرکتوں سے دور رکھنے کے لیے جس سے انسان رذیل اور خسیس ہو جاتا ہے، بری عادتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاص مہینے میں، اس رمضان میں ایک خاص تربیت کا اہتمام کیا ہے کہ انسان اگر وہ روزے سے ہوگا، جیسے ہی وہ صبح میں وہ نیت کر کے وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا تو اس کے سامنے وہ پورا کا پورا دن، پورا مہینہ یہ خیال میں گزرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو میں یہ برا کام نہیں کر سکتا۔ مثلا اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، یعنی روزہ یہ ڈھال ہے۔ تو روزہ ڈھال کس طرح ہے؟ وہ اسی لیے تو ہے کہ جب انسان کا نفس، اس کی خیالات یا اس کا دل چاہتا ہے کسی برائی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے تو فوراً اس کا خیال جاتا ہے کہ نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، اور وہ کام وہ چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، تو جھوٹ انسان کی ایک بہت بری عادت ہے، بری خصلت ہے، اس سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کے اندر یہ خسیس حرکت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو جھوٹ ہے، خود اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کو جھوٹے لوگ، مطلب کاذبین، جھوٹے لوگ پسند نہیں ہیں، اور پھر وہ اپنے بندوں میں یہ صفت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اب جیسے ہی روزے میں ہوگا تو وہ فوراً سوچے گا کہ بھئی میں روزے سے ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا روزے سے ہوں میں چوری کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا روزے سے ہوں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ یا روزے سے ہوں قتل و غارت گری کا عمل انجام دے رہا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ روزے سے ہوں اور دوسرے کا غبن کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، کسی کی چغلی کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، تو یہ جو خسیس حرکتیں ہیں جس سے انسان کے اندر ہلکا پن، جس سے انسان بہت ہلکا ہو جاتا ہے، معاشرے میں وہ رذیل ہو جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو حالت روزہ میں بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن ہمہ وقت لگا رہتا ہے کہ نہیں جس طرح میں روزے میں ہوں اور میں کہیں کھا پی لوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے ہی اس کا خیال اس بات کی طرف بھی جاتا ہے کہ اگر میں نے کچھ ایسی حرکت کی، یہ غلط کام کیا، تو بھی تو اللہ دیکھ ہی رہا ہے نا، تو وہ اس کام سے رکتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، یعنی جس نے جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور برے کام، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، تو فلا حاجت للہ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان بھوکے رہے، پیاسے رہے، کیونکہ اللہ کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے، مقصود ہی نہیں ہے